سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر سیڈ کا اثر اور اس کا انتظام کیسے کریں۔ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر سیڈ ڈپریشن کی ایک قسم ہے جو سال کے مخصوص اوقات میں ہوتی ہے، خاص طور پر موسم خزاں اور سردیوں میں جب دن کی روشنی کے اوقات کم ہوتے ہیں۔ کم عام ہونے کے باوجود کچھ لوگ موسم بہار یا موسم گرما کے ابتدائی مہینوں میں سیڈ کا تجربہ بھی کرتے ہیں۔ یہ حالت کسی فرد کے موڈ، توانائی کی سطح اور مجموعی صحت کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتی ہے۔ سیڈ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ بعض موسموں کے دوران سورج کی روشنی کی کم نمائش سے منسلک ہوتا ہے، جو جسم کی اندرونی گھڑی میں خلل ڈال سکتا ہے اور سیروٹونن اور میلاٹونن کی سطح کو متاثر کر سکتا ہے، نیورو ٹرانسمیٹر جو موڈ اور نیند کے انداز کو متاثر کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سیڈ کی علامات، سیڈ کی وجوہات، سیڈ کا اثر اور سیڈ کا انتظام جانیں گے۔ سیڈ کی علامات: افسردہ موڈ، مسلسل اداس، بے چین یا خالی محسوس ہونا، دلچسپی یا خوشی کا نقصان، ان سرگرمیوں میں دلچسپی کم ہو گئی جن سے آپ لطف اندوز ہوتے تھے، کم توانائی، کافی نیند کے باوجود بھی تھکاوٹ محسوس کرنا یا توانائی کی سطح کم ہونا، نیند کے انداز میں تبدیلیاں، بہت زیادہ سونا یا بے خوابی کا سامنا کرنا، بھوک یا وزن میں تبدیلی، کاربوہائیڈریٹ کی خواہش اور وزن بڑھنا یا کھانے میں دلچسپی کم ہونا اور وزن کم ہونا، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، توجہ مرکوز کرنے میں مشکل محسوس کرنا یا دماغی دھند کا سامنا کرنا، نا امید یا بیکار محسوس کرنا، اپنے بارے میں یا عام طور پر زندگی کے بارے میں منفی خیالات، سماجی انخلا، سماجی تعلقات سے گریز کرنا یا دوسروں سے منقطع محسوس کرنا، چڑچڑاپن، مشتعل ہونا، آسانی سے ناراض ہونا یا موڈ میں تبدیلی کا سامنا کرنا۔ جسمانی علامات: کچھ افراد جسمانی علامات کا تجربہ کر سکتے ہیں جیسے سر درد یا جسم میں درد۔ سیڈ کی وجوہات: حیاتیاتی عوامل، سورج کی روشنی میں کمی کی وجہ سے جسم کی اندرونی گھڑی سرکیڈین تال میں تبدیلیاں، سیروٹونن اور میلاٹونن جیسے نیورو ٹرانسمیٹر کے توازن کو بگاڑ سکتی ہیں، جو موڈ اور نیند کے پیٹرن کو منظم کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی میں کمی: سردیوں کے چھوٹے دنوں میں سورج کی روشنی سے محدود نمائش جسم میں سیروٹونن اور میلاٹونن کی پیداوار میں عدم توازن کا باعث بن سکتی ہے، جس سے ڈپریشن کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ جناتیات: کچھ افراد اس عارضے کی خاندانی تاریخ یا افسردگی کے جینیاتی رجحان کی وجہ سے سیڈ پیدا کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ ہارمونل تبدیلیاں: ہارمون کی سطحوں میں تغیرات، خاص طور پر سیروٹونن اور میلاٹونن، جو موسموں میں ہونے والی تبدیلیوں سے شروع ہوتے ہیں، موڈ، نیند اور مجموعی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ نفسیاتی عوامل: ڈپریشن یا دیگر موڈ کی خرابی کی تاریخ کے ساتھ لوگ سیڈ کی ترقی کے لیے زیادہ حساس ہو سکتے ہیں۔ تناؤ اور دیگر نفسیاتی عوامل بھی علامات کو بڑھا سکتے ہیں۔ ماحولیاتی عوامل: خط استوا سے دور رہنا، جہاں سردیوں کے مہینوں میں دن کی روشنی کے اوقات نمایاں طور پر کم ہو جاتے ہیں، سیڈ کی نشو و نما کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ طرز زندگی کے عوامل: طرز زندگی کی خراب عادات جیسا کہ ناکافی غذائیت، ورزش کی کمی یا سردیوں کے مہینوں میں بڑھتا ہوا تناؤ سیڈ علامات کے شروع ہونے یا بگڑنے میں معاون ہو سکتا ہے۔ سیڈ کا اثر: موڈ میں تبدیلیاں، موڈ میں تبدیلی، اداسی کے احساسات،
نا امیدی، چڑچڑاپن اور معمول کی سرگرمیوں میں دلچسپی ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ سیڈ والے لوگ بھی پریشانی کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تھکاوٹ اور نیند کے مسائل۔ سیڈ والے افراد زیادہ تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں یا نیند کے انداز میں تبدیلیوں کا تجربہ کر سکتے ہیں، جیسے زیادہ نیند لینا یا سونے میں دشواری۔ وزن میں تبدیلی۔ سیڈ والے کچھ افراد بھوک میں تبدیلی کا تجربہ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کاربوہائیڈریٹس کی خواہش میں اضافہ اور ورزش کرنے کے لیے توانائی کی کمی کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے۔ توجہ مرکوز کرنے میں دشواری۔ سیڈ علمی افعال کو متاثر کر سکتا ہے، جس سے توجہ مرکوز کرنا اور کاموں کو مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سماجی انخلا۔ سیڈ والے لوگ سماجی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں، تنہائی کو ترجیح دیتے ہیں، جو افسردگی کے احساسات کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ تعلقات کا اثر۔ سیڈ مزاج میں تبدیلی، سرگرمیوں میں دلچسپی کم ہونے اور سماجی انخلا کی وجہ سے تعلقات کو کشیدہ کر سکتا ہے۔ کام یا اسکول کی کارکردگی۔ سیڈ کی علامات ارتکاز میں مشکلات اور توانائی کی سطح میں کمی کی وجہ سے کام یا اسکول میں کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ خطرے کے عوامل۔ ڈپریشن کی خاندانی تاریخ کے حامل افراد خطِ استوا سے بہت دور رہتے ہیں، جہاں دن کی روشنی کے اوقات کم ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو پہلے سے موجود دماغی صحت کے حالات سے دوچار ہوتے ہیں، سیڈ ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ سیڈ کا انتظام۔ لائٹ تھراپی۔ لائٹ تھراپی میں ایک خاص لائٹ باکس کی نمائش شامل ہوتی ہے جو قدرتی سورج کی روشنی کی نقل کرتا ہے۔ یہ سیڈ کے بنیادی علاج میں سے ایک ہے اور جسم کی سرکیڈین تال کو منظم کر کے علامات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہر صبح قریباً 20 سے 30 منٹ تک لائٹ باکس کے سامنے بیٹھنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ باہر وقت گزاریں۔ دن کی روشنی کے اوقات میں باہر وقت گزار کر قدرتی روشنی کی نمائش کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ ابرآلود دنوں میں بھی قدرتی روشنی اب بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ باقاعدگی سے ورزش۔ جسمانی سرگرمی موڈ کو بہتر بنانے اور ڈپریشن کی علامات کو کم کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کرنے کا مقصد جیسے چہل قدمی، جاگنگ، یوگا یا کوئی ایسی سرگرمی جس سے آپ لطف اندوز ہوں۔ صحت مند غذا۔ پھلوں، سبزیوں، اناج اور دبلی پتلی پروٹین سے بھرپور متوازن غذا موڈ اور مجموعی صحت پر مثبت اثر ڈال سکتی ہے۔ ایک روٹین قائم کریں۔ ایک مستقل روزمرہ کا معمول بنانا اور اس پر قائم رہنے سے آپ کی اندرونی جسمانی گھڑی کو منظم کرنے اور سیڈ کی علامات کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ سماجی معاونت۔ دوستوں، خاندان یا معاون گروپوں کے ساتھ جڑے رہیں۔ سماجی تعلقات جذباتی مدد فراہم کر سکتے ہیں اور تنہائی کے احساسات سے لڑنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ذہن سازی اور آرام کی تکنیک۔ ذہن سازی کے مراقبہ، گہرے سانس لینے کی مشقیں، یوگا جیسی مشقیں تناؤ کو کم کر سکتی ہیں، موڈ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ خوشگوار سرگرمیوں کی منصوبہ بندی۔ ایسی سرگرمیوں میں مشغول رہیں جو آپ کو خوشی اور آرام فراہم کرتی ہیں۔ پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنا۔ اگر سیڈ کی علامات برقرار رہتی ہیں یا خراب ہوتی ہیں تو دماغی صحت کے پیشہ ور سے مدد لینے پر غور کریں۔ وہ علاج فراہم کر سکتے ہیں جیسا کہ علمی سلوک تھراپی، CBT، یا اگر ضروری ہوا تو دوائیوں کی سفارش کر سکتے ہیں۔ سپلیمنٹس پر غور کریں۔ کچھ لوگ وٹامن ڈی سپلیمنٹس لے کے سیڈ علامات سے راحت پاتے ہیں، تاہم کسی بھی سپلیمنٹس کو شروع کرنے سے پہلے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ خلاصہ کلام۔ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر ڈپریشن کی ایک قسم ہے جو سال کے مخصوص اوقات میں بہت سے لوگوں کو متاثر کرتی ہے، تاہم حکمت عملی اور مدد کے صحیح امتزاج کے ساتھ اس کی علامات کو مؤثر طریقے سے منظم کرنا ممکن ہے۔
ہلکی تھراپی، باہر وقت گزارنا، باقاعدگی سے ورزش، صحت مند غذا، سماجی مدد، مشاورت اور ضرورت پڑنے پر ادویات، سیڈ کا مقابلہ کرنے اور مجموعی صحت کو بہتر بنانے کے لیے تمام قیمتی اوزار ہیں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا سیڈ کی علامات کا تجربہ کرتا ہے تو مناسب تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر یا دماغی صحت کے پیشہ ور سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔